ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین, اس وقت ہم بات کر رہے ہیں درسی کتب کے حوالے سے کہ مارکیٹ میں بالکل موجود نہیں ہے. خالد پرویز صاحب جو کہ انجمن تاجران پاکستان کے بھی صدر ہیں, اردو بازار کے بھی پریزیڈنٹ ہیں, یہاں پر موجود ہیں. بہت بڑی بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ پہلی سے لے کر 12ویں جماعت تک تمام لازمی مضامین جو ہیں ان کی کتب موجود نہیں ہیں, اور اگر موجود ہوں, اگر ان کی بات جھوٹی ثابت ہو تو وہ اپنا سر قلم کروانے کے لیے تیار ہیں. اسی بنیاد پہ کاشف مرزا صاحب ہے, صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم 5ویں اور 8ویں کے امتحان دینے کے لیے بالکل اس وقت تیار نہیں. شرط وہی ہے, کتابیں موجود نہیں ہیں اور طبقاتی نظام تعلیم سامنے آ رہا ہے. اس سے پہلے کہ میں ان صاحبان سے مزید اس پہ بات کروں, ایشو بہت اہم ہے. میرے شہر, میرے ملک اور میرے صوبے کے بچوں کا مستقبل کا معاملہ ہے. سیکٹری سکولز ہیں, اسلم کمبو صاحب وہ میرے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہے. السلام علیکم اسلم صاحب. وعلیکم السلام. اسلم صاحب, بہت ہی خوفناک صورتحال ہے. یہ جو پہلی سے لے کے 12ویں تک کی ساری کتابیں, اہم کتابیں جتنی ہیں, وہ مارکیٹ سے غائب ہیں. کیا یہ اطلاع, یہ بات آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ جناب, سیشن 1 اپریل سے شروع ہوتا ہے, پہلی سے 10ویں تک کا. جی. جبکہ 11ویں 12ویں کا سیشن ستمبر میں ورچولی شروع ہوتا ہے, گرمی کی چھٹیوں کے بعد. جی سر. ان کتابوں کی شارٹیج اس وقت محسوس ہوگی. ہمارے پاس سٹور میں اس وقت 18 لاکھ کتاب ریزرو میں بھی موجود ہے. ہم ایک دفعہ 72% بچوں کو جو ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور گورنمنٹ اسکولوں میں 72% سے بھی زیادہ بنتے ہیں, ان کو ایک دفعہ دینے کے بعد دوبارہ بھی یہ کتاب 6 لاکھ بچے کو فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں دے چکے ہیں. اچھا. یہ ایک سائیکولوجیکل فضا پیدا کی جاتی ہے بعض اوقات, تاکہ کتابوں کی قیمتوں کا مرضی کا تعین کیا جا سکے, یا ان کی شارٹیج کے نام پہ ان کی قیمتوں کو ادھر ادھر کیا جا سکے. البتہ یہ جو ان کا خدشہ ہے کہ شاید اس دفعہ کتاب مارکیٹ میں نہ آئے, وہ بھی الحمدللہ آن ٹریک ہیں کہ جی جو جیکٹس ہیں اور جو ٹینڈرز ہیں وہ بھی ٹھیک آن لائن ہیں. ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. 18 لاکھ کتاب ریزرو میں بھی موجود ہے. ہمارے اسٹیٹک ریزرو میں اس وقت بھی ہمارے سٹورز میں پڑی ہے, پی ایم آئی یو کے پاس. اچھا, ٹھیک ہے. اب کاشف مرزا صاحب یہاں پر موجود ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ 5ویں اور 8ویں کی کتابیں ہی دستیاب نہیں ہیں, بچوں نے تیاری ہی نہیں کی ہوئی, پڑھی ہی نہیں کتابیں, تو ہم تو پرائیویٹ سکول جو ہیں ہم نے اعلان کر دیا ہے, ہم نے تو امتحان نہیں دینا. جی, یہ جو آپ زبردستی لازمی امتحان لینے کی طرف جا رہے ہیں. مرزا صاحب روزانہ ہمارے ساتھ بیٹھتے رہتے ہیں اور ہماری بات بھی ہوتی رہتی ہے. جی. انہوں نے آج تک میرے ساتھ کتابوں کا تذکرہ نہیں کیا. ان کے امتحان سے جو اوائڈ کرنے کی ہمیشہ وجوہات وہ مجھے بتاتے رہے, ان میں کبھی بھی یہ وجہ سامنے نہیں آئی. اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ امتحان 5ویں 8ویں کے لیے پالیسی یہ ہے کہ کریکولم دیا جاتا ہے, سلیبس دیا جاتا ہے, وہ آپ کسی بھی اپنی مرضی کی کتاب سے تیاری کر سکتے ہیں. لرننگ آؤٹ کمز نیشنل کریکولم کے مطابق ہیں, اس کے لیے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب صرف سے شرط ہی نہیں ہے. صحیح. تو آپ کے نظر میں یہ کوئی ان کا آپ موقف ہے ہی نہیں, اس کی کوئی بنیاد ہے ہی نہیں کہ یہ جو بھی موجود ہے اور بکس بھی نہیں ہیں, دونوں چیزیں جو ہیں آن دی ریکارڈ ہیں. نہیں, خالد صاحب مجھے بات بتائیے گا. خالد صاحب بتائیں, 18 لاکھ کتاب ریزرو میں موجود ہے اور آپ عالمی سطح پہ جا کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ میری آپ بات سن رہے ہیں. میں پروپیگنڈا کرنے والا شخص نہیں, میں منافق آدمی نہیں ہوں. نہیں, پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے؟ بات چیت کرنا, یہ آپ کی بات چیت پروپیگنڈا ہی ہے نا. میرے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے, میرے ملک کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے. سیکرٹری صاحب کو ان کی انفارمیشن نہیں ہے, یہ فائلوں کو جانتے ہیں, ان کو فائلوں تک محدود ہیں. یہ ان کو جو لکھ کر دے دیا جاتا ہے اس کو اوکے کرتے آئے. اگر میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کل ابتدا یہاں سے کریں آپ, کہ کل مینار پاکستان میں مجھے لٹکا دیں اگر کتابیں مل جائیں گی, تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. ابھی دوسری جماعت کی اردو نہیں ہے, دوسری جماعت کی انگریزی نہیں ہے, تیسری جماعت کی اردو نہیں ہے, تیسری جماعت کی انگریزی نہیں ہے, چوتھی جماعت کی اردو نہیں ہے, 5ویں جماعت کی انگریزی نہیں ہے, 5ویں جماعت کی اردو نہیں ہے, سائنس کی کتاب نہیں ہے, چھٹی کی معاشرتی علوم نہیں ہے, چھٹی کی عربی نہیں ہے, 8ویں کی انگلش نہیں ہے, 8ویں کی عربی نہیں ہے, 8ویں کی سائنس نہیں ہے, 8ویں کی اردو نہیں ہے. اب یہ کتابیں جو ہیں 9th کلاس میں صرف 4 کتابیں ہیں, اس کے علاوہ باقی کتابیں نہیں ہیں. میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں, میں غلط بیانی سے, وہ بھی غلط نہیں کہہ رہے. ان کو جو رپورٹ ملی ہے, ہمارے یہاں محنت نہیں کی جاتی. سیکرٹری صاحب کو جو رپورٹ ملی ہے وہ صحیح رپورٹ ملی ہے, جو ان کے نمائندوں نے آگے دے دی وہ انہوں نے لے لی. آج جو کام ہو رہا ہے ہمارے محکموں میں, جو کام ہو رہا ہے
صرف فائل کی بنیاد پر ہے، اسی کا پیٹ بھرا جاتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، 18 لاکھ کتاب ریزرو میں سیکشن کی 18 لاکھ کتاب ہے، میری بات مجھے مرزا صاحب ایک بات بتائیے گا، مرزا صاحب ایک بات بتائیے گا، آپ روز ملتے ہیں ان سے، آپ نے وہاں پہ تو کبھی بات ہی نہیں کی کہ جناب وہاں پہ کتابیں نہیں ہیں؟ انہوں نے یہ پتہ نہیں کس طرح یہ بات کہہ دی، میں نے تو ہر فورم پہ کم سے کم 8-10 ٹی وی پروگرامز ایسے ہیں جن میں نہیں آپ گورنمنٹ کے پاس جاتے رہے نا، سیکٹر کے پاس چاہیے کہ صبح یا وہ ریزائن کر دے یا میں اپنے عہدے سے ریزائن کروں گا، یہ صبح مجھے یہ جن کتابوں کے میں نے نام لیے یہ مارکیٹ میں مجھے دکھا دیں بس۔ اور سیکرٹری صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا، میں نے انہیں پہلے بھی کنونس کیا، 3-3.5 گھنٹے کی ہم نے بڑی مفصل میٹنگ کی تھی جس میں نے کہا تھا یہ طبقاتی نظام ہے، جب تک طبقاتی نظام رہے گا ہم اس کے لیے ایگری نہیں کریں گے۔ دوسری بکس کا بھی میں نے کہا تھا، ان کا تب بھی یہ جواب تھا کہ یہ جو ہے یہ تو اس میں آؤٹ لائن پہ ہوگا، بکس تو مانتے ہیں نا کہ بکس تو اب بھی کوئی انہوں نے ڈیفائن نہیں کی، یہ تو خود کہہ رہے ہیں، تو اس میں تو پھر ہم سچے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بکس تو کوئی ڈیفائنڈ ہے ہی نہیں۔ اسلم صاحب کی طرف میں دوبارہ جانا چاہوں گا، کمبوز صاحب ایک اور مسئلہ طبقاتی نظام تعلیم کا بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ حکومت جو ہے کچھ اسکولوں کو، جو سرکاری اسکول ہیں اور کچھ پرائیویٹ اسکول ہیں ان کو تو کہہ رہی ہے، لیکن کچھ وہ ہمارے عمرہ ہیں جو امیر لوگ ہیں جو آکسفورڈ کی کتابیں پڑھیں گے اور بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھیں گے، وہ کنٹرول میں نہیں آئیں گے، ان کا پنجاب ان کا جو ہے ان کو کوئی آپ کنٹرول میں نہیں لائیں گے، ان کے لیے علیحدہ نصاب ہوگا، ان پر کوئی شرط عائد نہیں کی جا رہی۔ یہ جو کاشف صاحب نے بات کی ہے مجھے ان کی بات سے بڑی خوشی ہوئی ہے، یہ بات ان کو کرنی چاہیے اور انہوں نے ٹھیک بات کی ہے۔ صحیح، یہ پالیسی سب لوگوں کے لیے ایک ہے کہ جب تک آپ ایک نصاب نہیں لاتے، ایک امتحان نہیں لیتے، آپ کبھی ایک قوم نہیں بن پائیں گے۔ صحیح، ہم نے بلا تمیز سب کے لیے یہ امتحان لازمی قرار دیا ہے، حتیٰ کہ جو ڈی پی ایس تھے، جو کریڈٹ کالجز یا دوسرے لوگ تھے، ان سب کے لیے ہم نے یہ امتحان لازمی قرار دیا ہے جی، اور اس پالیسی میں کسی کے لیے کوئی ایسی ایکسیپشن نہیں رکھی گئی۔ صحیح، یہ مرزا صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یکساں نظام ہونا چاہیے، یکساں امتحانات ہونے چاہیے، تب جا کے ہم ایک قومی سوچ پیدا کر سکیں گے اور اسی کی طرف یہ 5ویں 8ویں کا امتحان ہمیں لے کے جاتا ہے۔ اسی لیے ہم اس پہ زور دے رہے ہیں کہ جب تک آپ امتحانات یکساں نہیں کریں گے، یکساں نصاب نہیں ہوگا، یکساں سوچ نہیں ہوگی، اور اسی کو اڈاپٹ کیا بطور پالیسی گورنمنٹ نے۔ صحیح، اچھی بات ہے، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن کمبوز صاحب اب جو بچے جو ان کی اسکولز ایسوسی ایشن کے اندر جو اسکول ہیں، اگر وہ امتحانات بچے نہیں دیتے ان کے فیصلے کو مانتے ہوئے، تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا ان بچوں کے مستقبل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہماری مسلسل پالیسی چلی آ رہی ہے کہ جو بچہ فروری میں ہمارا امتحان نہیں دینا چاہتا جی، یا اس کا اسکول نہیں دینا چاہتا تو وہ مارچ میں ہمارے اسکولوں میں داخلہ کیوں کلیم کرتا ہے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بچے امتحان نہیں دیں گے وہ آئندہ گورنمنٹ اسکولوں میں داخلہ نہیں لے سکیں گے، کیونکہ ہمیں بہرحال یہ امتحان پاس فیل کی نہیں اسیسمنٹ کے لیے ہے۔ صحیح، بچے ہیں جن کا پھر مستقبل داؤ پہ ہے۔ پالیسی کو ہم ہر صورت انشاءاللہ لے کے آئیں اور گے، پرائیویٹ اسکولز میں جو بچے نہیں دیں گے، پرائیویٹ اسکولز اگر ان کو ایڈمیشن دے بھی دیں گے تو آپ 8ویں میں اور میٹرک میں ان کو کنسیڈر نہیں کریں گے؟ میٹرک میں ابھی تک ہم نے اس سال پھر بھی ان کو یہ رعایت دی ہے کہ ہم میٹرک میں اس سال یہ شرط نہیں لگائیں گے 9th کے امتحان کے لیے، اچھا، تاکہ لوگ اس کے لیے ذہنی طور پر پوری طرح تیار ہو جائیں اور اس کو بجائے کوئرشن کے کھلے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کریں۔ ہمارا مقصد لوگوں کی ہیلپ کرنا ہے، یکساں نظام تعلیم لانا ہے، سزائیں دینا نہیں۔ لیکن یہ بات ہے کہ جو بچے اس سسٹم میں نہیں آئیں گے ان کو آگے سرکاری اسکولوں میں ایڈمیشن نہیں ملیں گے، یہ پہلے سے پچھلے سال اور جو پرائیویٹ اسکولز کے بچے نہیں دیں گے؟ ہم نے تو پرائیویٹ اسکولوں کا داخلہ بھی معاف کیا ہے، ان سے کوئی داخلہ نہیں لیا جائے گا، ان کو کارڈ تک فری دیے جائیں گے۔ ہم نے ان کو انٹرنیٹ پہ پچھلے سالوں کے پرچے بھی دے دیے ہیں، ان کے ساتھ کریکولم بھی شیئر کیا ہے، ان کو ٹریننگ بھی دے دی ہے، کوئی اور مدد چاہیے تو وہ بھی ہم دینے کو تیار ہیں۔ اور اگر پھر بھی کیونکہ ان کا اعلان ہے جھگڑے میں پڑھنے کی بجائے ہم ان کی پوری طرح معاونت کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے ہمارے ساتھ لاجیکل بات کی ہے۔ میں دراصل والدین کو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ کنوے کروانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی پرائیویٹ سکولز میں بچہ پڑھتا ہے اور اس نے میٹرک بھی کرنا ہے آگے جا کے، اور وہ ان سکولز کے جو ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کے کہنے میں آ کر امتحان نہیں دیتا تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ میں والدین کے لیے میسج چاہ رہا ہوں۔ ان کے کانسیکوینسز یہ ہوں گے کہ ان کے بچے کے مقابلے کی فضا سے باہر ہو جائیں گے۔ ہم اس کا پہلے اشتہار بھی دے چکے ہیں اور میڈیا پہ بھی بتا چکے ہیں کہ ان کو والدین کو چاہیے کہ ہر صورت اپنے بچوں کا امتحان دلوائیں، اور پرائیویٹ سیکٹر کے زیادہ تر سکول بغیر کسی کوئرشن کے پہلے ہی کچھ 96% سکول امتحان دے رہے ہیں۔ یہ صرف
بہت چند گنے چنے اسکولوں کا مسئلہ ہے. ٹھیک، صحیح، یہ تو کلیئر ہو گیا. آخر میں مجھے ایک چیز اور بتائیے گا. یہ خالد پرویز صاحب میرے ساتھ موجود ہے، انہوں نے کتابوں کے نام لے لیے ہیں اور اس حد تک کمیٹڈ ہیں، کہتے ہیں صبح ثابت کر دیں نہیں تو مجھے مینار پاکستان میں پھانسی دے دیں. ان کو نہیں پتا، میری بات سنیں، میں معافی کے ساتھ یہ کہوں گا کہ جن کتابوں کا وہ کہہ رہے ہیں 18 لاکھ پڑھی ہوں گی، کون سی کتابیں جو 40% لوگوں کو دی جاتی ہیں؟ یہ سرکاری اسکولوں کی بات کر رہے ہیں کہ کیا باقی بچہ جو ہے 60%، ہاں جو سرکاری اسکولوں میں بچہ نہیں ہے جس کو وہ مارکیٹ سے جو لیتا ہے. اب اس سال کی تو چھوڑیں آپ، آنے والے سال کے لیے میں ابھی دعویٰ کر رہا ہوں کہ آئندہ 6 ماہ میں کتابیں نہیں آئیں گی، ابھی ایلوکیشن نہیں ہوئی. ان دنوں میں سٹاک پڑا ہوتا ہے. جو ان کے پاس پڑی ہیں کتابیں وہ بیکار کتابیں ہیں، وہ بچوں کی جو وہ کتابیں ہیں جو فالتو پڑی ہوئی ہیں. نہیں، بڑی لاجیکل بات، آپ کی بات لاجیکل ہے. اسلم قمر صاحب، وہ بچے جو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں انہوں نے مارکیٹ سے کتابیں لینی ہیں اور مارکیٹ میں کتابیں نہیں ہیں. جب کتابیں نہیں ہوں گی پڑھیں گے کیسے؟ پڑھیں گے نہیں تو امتحان کیسے دیں گے؟ سیشن 1 اپریل سے شروع ہونا ہے، انشاءاللہ ہر صورت کتاب دی جائے گی. اس میں ہم خالد پرویز صاحب سے بھی معاونت اگر کی ضرورت پڑی تو ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھیں گے اور ہم بڑے افہام و تفہیم کے ساتھ ان مسائل کو حل کریں گے. اس وقت ہماری چیزیں آن ٹریک ہیں، جو کہ لیٹ ہونے کا چانس تھا، اب الحمدللہ ہم نے ان چیزوں پہ قابو پا لیا ہے. اچھا، 5th اور 8th کا پھر جو کتاب نہیں، پھر ایگزام کیسے ہم دیں؟ 5th اور 8th کی کتاب جو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں، 5th اور 8th کی کتاب لوگوں نے خریدنا تھی 1 اپریل کو اور وہ خرید چکے ہیں اور مل چکی ہے. 1 اپریل کو سر وہ تو چلا گیا نا آگے، تو اس سال کیا کریں؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں پچھلے 1 اپریل کو انہوں نے خرید لی تھی. جو موجودہ صورتحال میں کتاب نہیں ہے، کوئی مجھے دکھا دیں جس سے ایگزام لیا جائے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو خریدی تھی وہ کم تھی، ان کی ایلوکیشن سسٹم ہے، اس میں ایلوکیشن میں کم انہوں نے ایلوکیشن کی تھی. اصل بات جو ہے کہ کسی کی توجہ نہیں ہے ٹیکسٹ بک بورڈ پر. وہاں ریلیٹڈ آدمی کو لگایا جائے جو اس شعبے سے تعلق رکھتا ہو، جو تجربہ رکھتا ہو، اس میں مشاورت ہو پبلشروں کی بھی ساتھ. اور جس طرح وہ ماہر مضمون انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں، کروڑوں روپیہ گورنمنٹ کا کھا رہے ہیں، وہ ان کو ڈیوٹی لگائی جائے، وہ نصاب تیار کی. یہ تو دوسرے کے آسرے پر بیٹھے ہیں. اگر کوئی ان کو نصاب نہیں دے گا، وہ GTZ NGO ہے، جرمن NGO، ان کے نمائندے سارے گائیڈ کر رہے ہیں ان کو. وہ بھاری رشوت دے کے کتاب کی پرمیشن دیتے ہیں، نئی رشوت آئی تو کتاب نہیں آئی. یہ تو کوئی کام نہیں. ٹیکسٹ بک بورڈ کی بات کر رہے ہیں جی، میں ٹیکسٹ بک بورڈ کی، ان کو ساری گائیڈ لائن جو ہے ہمارے ٹیکسٹ بک بورڈ کے اندر وہ ادارہ قائم ہے جسے میں GTZ کہہ رہا ہوں، جرمن جو ہے وہ ہمارے اندر ہے. ان کی ہدایات چل رہی ہیں، ان کے نمائندے باقاعدہ وہاں میٹنگ میں بیٹھتے ہیں، ان کی ساری انفارمیشن یہاں چلتی ہیں. اب وہ لوگ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں، ان کو کیا غرض پڑی کہ یہ بچے؟ ہمیں تو ایسے پاکستانی، ہم سارے، ہمارا ملک ہے اور اس کی بنیادیں ہلی ہوئی ہیں. کسی بھی ملک کی تعلیم ریڑھ کی ہڈی. صحیح، چلیں یہ آپ کی ریزرویشن، ساری ریزرویشن سن لی آپ نے؟ جی آپ کے نوٹس میں ہی لانا چاہ رہا تھا یہ ساری چیزیں، میں اس کو بھی دیکھ لیا. ایک اور انہوں نے اہم ایشو اٹھایا تھا کہ اسلامک سٹڈیز اور سوشل سٹڈیز کو پڑھایا ہی نہیں جا رہا، نہ اس کے پیپرز لیے جا رہے ہیں. پاکستان کی بات نہ کریں ہم، اسلام کی بات نہ کریں ہم، تو یہ 2006 سے جو پالیسی آئی تھی چلتی چلی جا رہی ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ پاک سٹڈیز اور اسلامیات 8ویں جماعت تک لازمی مضامین ہے اور ان کا 5ویں 8ویں کا لازمی امتحان ہوتا ہے. یہ دونوں اسلامیات بھی لازمی ہے، قرآن پاک ناظرہ بھی لازمی ہے 40 نمبر کا. اس پہ نہ کبھی یہ سوچا گیا ہے کہ ایسا کبھی ہو سکے گا، نہ آئندہ کبھی ایسا ہوگا. قرآن مجید ناظرہ اور اسلامیات ہمیشہ سے لازمی ہے اور آئندہ بھی لازمی ہے، قومی تعمیری پالیسی میں بھی لازمی ہے. چل رہی تھی وہ 18ویں ترمیم کے تحت ختم ہو چکی ہے، لیکن ان کچھ لوگوں کے مفادات ہیں اس لیے اس کو لے کر چل رہے ہیں. یہ چلیں لیکن اچھا ایک چیز ساری ختم ہو چکی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی بات راجہ انور صاحب سے بھی کر لیں گے. تھوڑا سا میں آخر میں صرف ایک چیز، سیک صاحب آپ اس چیز کو ایشور کرتے ہیں کہ اب جنوری شروع ہو گیا ہے، 1 اپریل کو جب نیا تعلیمی سال شروع ہوگا تو کتابیں دستیاب ہوں گی؟ انشاءاللہ لازمی دستیاب ہوں گی، ہم اپنے اسٹور میں یہ کتاب 15 مارچ کو انشاءاللہ لے آئیں. ابھی ایلوکیشن پرائیویٹ سیکٹر پر نہیں ہوئی. جو ٹینڈر کے ذریعے کتابیں تھیں وہ جن لوگوں کو دی ہیں وہ چھاپ رہے ہیں، وہ بھی بر وقت آ جائیں. بڑا ٹائم اگر وہ اپریل میں آ جاتی ہیں تو آپ بچوں کو کس وقت پہنچائیں گے؟ وہ بھی اس کے ٹائم بھی لگتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ غریب سے غریب آدمی بھی جو ہے وہ بیکاری بن کر لائن میں لگ کر کتاب نہیں لیتا،
وہ 100 روپے کی کتاب مارکیٹ سے خرید لیتا بہرحال ہے. جی ہماری کوشش اور یہی یہ تھی کتابیں جو آپ کے پاس صاحب بچی ہوئی ہیں یہ وہی کتابیں ہیں جو بچی ہوئی ہیں. چلیں سیکٹر صاحب ذرا اس چیز پہ ہمدردانہ سا غور کیجیے گا. اگر ابھی تک ایلوکیشن نہیں ہوئی، پرنٹ کب ہوں گی، آئیں گی کب، اس چیز کا نوٹس لیجیے گا تھوڑا سا. اور ہمیں آپ کی یقیندانی پر اعتبار ہے، لیکن پھر بھی صورتحال تھوڑی سی الارمنگ مجھے لگ رہی ہے. اس کے باوجود بہت بہت شکریہ لائن پر آنے کے لیے. اسی بات پر کچھ اور تبصرہ کریں گے اس بریک کے بعد.